الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو اور نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا عمل مختلف بندشات کے کھولنے کے حوالے سے ہے۔ یہ انتہائی آسان اور پرتاثیر عمل ہے اور ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، لیکن اس عمل کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو دنیا کی تکالیف میں سے اور مصائب میں سے ایک بڑی مصیبت اور بڑی تکلیف جو ہے وہ بندش کا لگنا ہے۔ جس چیز پر بندش لگ جاتی ہے تو ہزار جتن کے باوجود وہ کام نہیں ہو پاتا جب تک کہ آپ اس بندش کو دور نہیں کریں گے۔ بندشات کیسے لگتی ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں اور ان سے چھٹکارے کی کیا صورت ہوگی، اس کے بارے میں ہمارے چینل پر آپ کو کافی شافی مواد ملے گا۔ یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تاکہ آپ کو جو عمل سہولت سے آپ کر سکیں وہ عمل آپ اختیار کریں اور بندشات سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں، لیکن سیکھنے سے پہلے میں پھر وہی بات عرض کروں گا جو بار بار میں ہر ویڈیو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو عمل مکمل یاد ہو جائے اور آپ اس عمل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس عمل میں آپ کو ایک کنگھی درکار ہوگی۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک کنگھی لکڑی کی ہو، لیکن اگر لکڑی کی کنگھی میسر نہ ہو تو آپ عام ملنے والی پلاسٹک کی کنگھی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا وقت جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے علاوہ کے دنوں میں آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، اور یہ عمل جو ہے آپ نے جو ہے تقریباً 11 دن تک کرنا ہے۔ تو آئیے عمل سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکڑی کی کنگھی یا عام پلاسٹک کی کنگھی لے لیں، اس کو سامنے رکھیں اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود آپ نے 11 مرتبہ شروع میں پڑھنا ہے اور 11 ہی مرتبہ آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان دو سورتوں کو 101 مرتبہ پڑھیں گے۔ لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سورہ فلق کو 1 مرتبہ پورا کر لیں گے، اس کے بعد متصل آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ الناس پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفلق پڑھنی ہے، پھر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ اس طریقے پر آپ نے 101 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے تراویح کی دعا سبوحن قدوسن، یہ پوری دعا جو ہے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی، گوگل میں تلاش کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو پوری دعا جو ہے مل جائے گی۔ 21 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے اور اس کنگھی پہ دم کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو پڑھائی آپ درود ابراہیمی سے لے کر درود ابراہیمی تک کرتے ہیں، یہ ساری پڑھائی اس نیت سے کریں گے کہ یا اللہ مجھ پر جو بھی بندشات لگ چکی ہیں، چاہے وہ شادی کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، یا رزق کے حوالے سے ہیں، یا اولاد کے حوالے سے ہیں، یا دنیا کی کسی بھی چیز کے حوالے سے ہیں، ان سب کو اس کی برکت سے یا اللہ ختم کر دے۔ اس طرح جو ہے آپ کی کنگھی تیار ہو جائے گی۔ 11 دن تک آپ یہ پڑھائی بار بار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب اس کنگھی کا استعمال ہے، کنگھی کے استعمال کے وقت جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اس کے بعد کم از کم 1 مرتبہ آپ نے سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس پڑھنی ہے۔
اگر 2 یا 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں تو یہ بہت بہتر ہے، لیکن کم از کم 1 مرتبہ آپ یہ پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے اس پر جو ہے سر کو کنگھی کریں، آپ خود بھی اس پر کنگھی کیا کریں، اور اپنے گھر کے بچوں وغیرہ کو، جو افراد ہیں دیگر جن پر بندشات لگ چکی ہیں، وہ سب اس کنگھی سے اپنے سروں کو، اپنے بالوں کو کنگھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے بہت جلد اور فوراً جو ہے آپ کے بندشات جو ہیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کا یاد رکھنا اور بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کنگھی کے کچھ پرہیز ہیں۔ اس کنگھی کو ناپاک آدمی یا عورت جو ہے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عورت اگر ماہواری کے ایام میں ہے تو وہ اس کنگھی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس طرح اگر نفاس میں ہے تو وہ اس کنگھی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسی طرح مرد جو ہے اگر جنابت کی حالت میں ہے، اس کو غسل کی حاجت ہے، تو ایسی حالت میں اس کنگھی کو وہ ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے علاوہ ہر حالت میں وضو بے وضو اس کنگھی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور اس کنگھی سے آپ نے وقتاً فوقتاً بالوں کو کنگھا کرنا ہے، اور گھر کے تمام افراد اس کو استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کنگھی کو آپ اور آپ کے گھر والے ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس عمل کو خود نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس جو ہے تیار دم شدہ کنگھیاں ہوتی ہیں، آپ اس کو بھی منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح بندشات کے توڑ کے لیے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے دھونی بھی موجود ہوتی ہے، اور ایسے ہی دم پانی بھی موجود ہوتا ہے، جس پر کافی پڑھائی ہو چکی ہوتی ہے، جو عام انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ آپ وہ بھی ہم سے منگوا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ کی تمام بندشات جو ہے انشاءاللہ چند ایام میں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کی بندش ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ بھی آپ پر بندش لگ سکتی ہے، جس طرح کہ جادو کا علاج کرنے کے بعد جادو کا وار دوبارہ ہو سکتا ہے، جنات کا علاج کرنے کے بعد دوبارہ جنات کا اٹیک ہو سکتا ہے، ایسے ہی بندش بھی دوبارہ لگ سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، یعنی بندشات سے اور جادو سے اور اس طرح جنات کے دوبارہ اٹیک سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ صبح شام کچھ اوراد کو لازم اپنے اوپر لازم کرنا ہوگا۔ صبح بھی آپ جو ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ جو ہے آپ سورہ اخلاص پڑھیں، 7 مرتبہ معوذتین یعنی قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں گے، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے 11 مرتبہ، اور شروع میں بھی یہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں گے حفاظت کی نیت سے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر یہ عمل آپ صبح کے وقت کریں گے تو انشاءاللہ مغرب تک آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر مغرب کے وقت کریں گے تو صبح تک آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے صبح بھی کرنا ہے اور مغرب کے بعد بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہمارے اعمال کی اجازت مل سکے۔ اللہ حافظ۔